کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا، لا حول ولا ظہور قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامت ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک روایت کا حصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آخری ایک ٹکڑا، ایک جملہ جو باقی رہ گیا تھا، اسے مکمل کرنے کے لیے میں فقط مفہوم روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول روایت کا جملہ تھا کہ جس میں اللہ کے رسول سے یہ بات نقل فرمائی گئی کہ آخری زمانے کی کیفیتوں میں، امت کے احوال میں چند چیزیں ایسی ذکر کی گئیں کہ ان کے باطن خراب ہو چکے ہوں گے، ظاہر ان کا اچھا ہوگا، اور یہ ظاہر کا اچھا ہونا جس کی وجہ یا جس کی ایک کیفیت کا ذکر اس انداز سے کیا گیا کہ وہ دنیا کے بھوکے ہوں گے، دنیا کی لالچ میں یہ اس طرح سے کام کر رہے ہوں گے، خدا جو پروردگار عالم انہیں دینا چاہتا ہے، جو اجر دینا چاہتا ہے، وہ اس کے طالب نہیں ہوں گے، وہ اس کے طلبگار نہیں ہوں گے، اور ان کا کام فقط ریاکاری ہوگا، فقط دکھاوا ہوگا۔ اور یہ دکھاوا ایسا ہے کہ جس دکھاوے کے ساتھ ساتھ کوئی خوف کسی طرح کا نہیں ہوگا، کوئی پروردگار عالم سے خوف، کوئی اس دکھاوے کے متعلق خوف نہیں ہے۔ بس یہ جملہ میں نے آخری آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، یہیں سے گفتگو کو جوڑتے ہوئے کہ جہاں پر دکھاوا انسان کرتا ہے، معاشرہ اگر متدین ہو، معاشرہ اگر صالح ہو، معاشرے کے لوگ اگر ایسے ہوں کہ جو دین کو سمجھنے والے ہوں، تو ایسی کیفیت میں انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے ڈر بہرحال محسوس ہوتا ہے، خوف بہرحال محسوس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں کوئی مجھے پکڑ لے گا، کوئی مجھے دیکھے گا، کوئی مجھے یہ کہے گا کہ تم کیا غلط کام کر رہے ہو، کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے۔ لیکن معاشرے کی ایک کیفیت ایسی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول ذکر فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی معاشرے سے لوگ بالکل کھلے عام ریاکاری کر رہے ہوں گے، اور اس ریاکاری پہ ذرا سا خوف نہیں ہے، ذرا سا کوئی پرواہ کسی چیز کی نہیں کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور جب ایسی کیفیت ہو جائے تو اس کا نتیجہ بہت ہی زیادہ خطرناک ذکر فرمایا گیا کہ جہاں پر اس کیفیت میں معاشرہ پہنچ جائے، فرمایا یہ گیا کہ پروردگار عالم ان کے اوپر عقاب نازل کرے گا، ان کے اوپر، اور یہ عمومی ہوگا، ہر ایک پر عقاب آئے گا، اور یہ عمومی طور پر آنے والا عقاب، آنے والی سزا، آنے والا عذاب، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا تھا، جب بھی کسی قوم پر آزمائش آتی تھی، جب بھی کسی قوم کے اوپر کوئی مصیبت نازل کی جاتی تھی، تو کیا ہوتا ہے؟ ہر قوم یہی کرتی ہے کہ جب یہ دیکھ لیتی ہے، جب اس کے ہاتھ پیر کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جب اس کے پاس راستے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو انسان دعا ہی کرتا ہے نا کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے، پروردگار تو میرے لیے مسئلے کا حل فرما دے، تو میرے لیے مسئلے کا حل نکال دے، تو اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں قرار دے دے۔ یہی کرتا ہے انسان۔ عجیب جملہ ہے اس روایت کا اینڈ کہ فرمایا یہ گیا فَيَدْعُونَهُ دُعَاءَ الْغَرِيقِ، بس یہ لوگ دعا کر رہے ہوں گے۔ غریق، دعائے غریق کے اعتبار سے ایک تو دعائے غریق خود ذکر کی گئی، ممکن ہے کہ وہ معنی وہ ہوں، ممکن ہے کہ غریق کہتے ہیں ڈوبنے والے شخص کو۔ ڈوبنے والا کیا کرتا ہے؟ تڑپ کر دعا کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار میرا کوئی آسرا نہیں ہے، اب تو میں مرنے والا ہوں۔ بس ڈوبنے والا دعا کرتا ہے تو کیسی دعا کرتا ہے؟ بس ایسا شخص کہ جو بالکل جس کے ہاتھ پیر ختم ہو چکے ہوں، جس کی طاقت ختم ہو چکی ہو، وہ دعا کرے تڑپ کر کہ پروردگار عالم سے یہ لوگ اس طرح سے دعا کریں گے، بس اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اس دعا کو مستجاب کیا جائے گا؟ فلا یستجاب لہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی کیفیت میں دعا کریں گے، تڑپ کر کریں گے، لیکن ایسی تڑپ کے بعد بھی دعا قبول پروردگار عالم نہیں کرے گا۔ عجیب کیفیت ہے کہ جہاں معاشرہ اس نہج پر پہنچ جائے، بچنا چاہیے اس سے کہ جہاں پر پروردگار عالم کے وہ تمام ہدایت کے راستے ختم نہ ہو جائیں، کہ جہاں پہنچ کر پلٹنا انسان کے لیے ممکن نہ رہے، جہاں پہنچ کر انسان کے لیے ریورس آنا ناممکن ہو جائے۔ بس یہ ایک کیفیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی سے جوڑتے ہوئے ایک اور حدیث کا جملہ
اسی اسناد کے ساتھ بحر الانوار میں ہی اسی سے کچھ آگے جا کر ایک جملہ ذکر کیا گیا. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول روایت کا جملہ کہ عنقریب میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا، اسی انداز کی روایت، اسی انداز کا یہ جملہ، اور اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا کلی طور پر وہ بہت ہی زیادہ مشہور بھی ہے، خطرناک بھی. فرمایا یہ گیا کہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جہاں قرآن کا صرف خط باقی رہ جائے گا، قرآن کا صرف ایک رائٹنگ اور نسخہ باقی رہ جائے گا، باقی قرآن کہیں نظر نہیں آئے گا. یعنی قرآن چھپی ہوئی کیفیت میں مصحف قابل تعظیم، جسے انسان چومتا ہے، جسے پڑھنا چاہیے، جس پر عمل کرنا چاہیے، جس کی تعظیم کرنی چاہیے، جس سے انسان شفا حاصل کرنا چاہیے، یہ سب کچھ کا قرآن اس زمانے میں فقط لکھا ہوا باقی رہ جائے گا، باقی کہیں کا قرآن نظر نہیں آئے گا. یعنی قرآن ہے معاشرے میں، نسخوں کی صورت میں ہے، چھپے ہوئے پرنٹس کی صورت میں ہے، لیکن یہ قرآن زندگی کے اندر جیسا اثر ڈالنا چاہیے، زندگی کے اندر جیسا نافذ ہونا چاہیے، زندگی کے اندر جیسا عمل ہونا چاہیے، وہ کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ قرآن جو ہدایت کے لیے آیا تھا، ہدی للمتقین تھا، اس متقین کی ہدایت کے لیے جو قرآن نازل ہوا، اور نہ جانے کتنے ہی مقامات پہ قرآن نے مختلف انداز سے خطاب کیا. فرمایا اس قرآن کا صرف خط ہی باقی رہے گا، حرف ہی باقی رہیں گے، الفاظ ہی باقی رہیں گے، باقی کچھ نہیں رہے گا معاشرے کے اندر. دوسری بات فرمایا اسلام بھی فقط نام کے اعتبار سے اسلام باقی رہے گا کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن اسلام کا عملی پہلو اب باقی معاشرے میں کہیں اسلام نظر نہیں آئے گا. ایک ایسا زمانہ ہے، اس زمانے کی کیفیت کو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اسلام فقط رہے گا نام کی حد تک، عمل کے اعتبار سے معاشرے کے اندر نظر آئے اسلام کے احکامات، اسلام کی پابندی، عدل، انصاف، مساوات، دوسروں کی پرواہ کرنا، انسان کے لیے انسان کا درد رکھنا، حیثیت، تمام چیزیں، ویلیوز، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اسلام صرف نام کا ہی باقی رہ جائے گا. اسلام کرنے والے ہوں گے لیکن اسلام پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تیسری بات فرمائی گئی کہ لوگ فقط نام کے مسلمان ہوں گے. ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کا نام لینے والے، ہم اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن یہ صرف نام کی حد تک ہی رہے گا، کہیں اور اسلام نظر، مسلمان نظر اس اعتبار سے نظر نہیں آئے گا. فرمایا لیکن ایسے مسلمان کا اسلام سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہوگا. عجیب کیفیت نہیں روایت کا جملہ کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کی زندگی، اس کا عمل، اس کا طریقہ، اس کی بات چیت، اس کی ویلیوز، اس کا کام کاج، اس کی سب چیزیں، اس کی فیملی، سب کچھ یہ بتلا رہی ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر کیا صرف زبان کے بتانے کے لیے اسلام آیا تھا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جہاں پر یہ کیفیت ہونے والی ہے کہ اسلام صرف نام کے حد تک رہے گا، باقی کوئی کچھ باقی نہیں رہے گا. پھر ایک جملہ فرمایا کہ ان کی مسجدیں بہترین معمور ہیں، بہترین بنی ہوئی ہیں، لیکن ہدایت نہیں ہوگی وہاں پر. لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ لیکن ہدایت نہیں ہے مسجد کے اندر. بس ایسی مسجد کے جس کے مینارے بہت مزین بنائے گئے. بعض دیگر روایت میں بھی یہ جملے ہیں کہ مسجدوں کے تزئین و آرائش میں، مساجد کو خوبصورت بنانے کے اندر، مساجد کو سجانے سنوارنے کے اندر تو بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے، اور اس زمانے کے اندر ہوگا جس زمانے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. فرمایا اس تمام چیزوں کے لیے تو ہے، لیکن اس مسجد کے جسے پروردگار نے اپنا گھر بنایا تھا، جہاں سے خدا کی بات اور ہدایت نکلنی چاہیے تھی، ہدایت جاری ہوگی، باقی سب ہو رہا ہوگا. یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے یہ تمام چیزیں رکھی تھیں وہ سب کا سب ختم ہو گیا، بس نام رہ گیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور صنف کہ جس سے ہدایت وابستہ تھی، وہ کیا؟ وہ ایسے لوگ تھے جو دین کے سمجھنے والے. جو روایت کا لفظ ہے وہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، فقہا. فقہا کا لفظ یعنی فقہ عربی میں کہتے ہیں جاننے والے کو، سمجھنے والے کو. ایسے لوگ جو دین سمجھتے تھے، ایسے لوگ جو دین کا علم رکھتے تھے، اگر وہ دین سمجھنے والے اور دین جاننے والے کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ جنہیں خود سمجھ میں آ گیا اب دین پہنچانا اور پھیلانا ان کی ذمہ داری تھی، وہ دین سمجھنے والے لوگ ہی اب بدترین ایسے دین سمجھنے والے بن جائیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک قانون، ایک آئین، ایک مثال کے طور پر کوئی
دستور کسی کو کچھ سمجھایا جائے تو دستور سمجھنے کے بعد ذمہ داری یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک پالیسی ہے، کسی کمپنی میں انسان جاب کرنے کے لیے جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ پالیسی سمجھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کمپنی کے لیے اس پالیسی کو اپنا کر کتنا زیادہ فروٹفل بن سکتا ہوں. مقصد تو یہ ہے نا، ابتدائی غرض تو یہی ہے ہر انسان کی. پروردگار عالم نے بھی ایک دستور بھیجا تھا اسلام، کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ انسان اس دستور کو سمجھے اور اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو نجات کی طرف لے جائے. اور جن لوگوں نے ان دستوروں کو سمجھا اور جن لوگوں نے اس دین کو سمجھا، اس دین کو سمجھنے کے بعد پھیلانا اس دستور کو اس لیے تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں. فرمایا ایسے دین سمجھنے والے اس زمانے میں ایسے ہو جائیں گے کہ جو آسمان کے نیچے بدترین دین سمجھنے والے لوگوں میں سے ہوں گے. نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے لوگ، فرمایا ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ دین کے سمجھنے والے ہیں، یعنی دین ان کے پاس ہے، نالج ہے ان کے پاس، لیکن وہ نالج کس کے لیے؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان نالج لیتا اس لیے تاکہ اس نالج کو مس یوز کر سکے. فرمایا ان ہی سے فتنے پھوٹیں گے، یعنی یہی لوگ ہوں گے جو اس نالج کا مس یوز کرتے ہوئے فتنے اسی دین سے نکالیں گے، اسی دین کی بنیادوں کو جان کر ان کے دستوروں کے درمیان سے ایسی باتیں کر کے جہاں پر اغراض اپنی ہوں گی، شیطانی ہوں گی اور باتیں اپنی ہوں گی، بس ان تمام چیزوں سے دین کو مس یوز کر کے فرمایا انہی سے فتنے پھوٹیں گے اور انہی کی طرف لوٹ کر فتنے پھر آئیں گے. بس یہ روایت کا جملہ کہ جس کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ تمام کیفیتیں کہ جس کی ابتدا ہوئی تھی قرآن سے، کہ قرآن کا صرف لفظ باقی رہا، اسلام کا فقط نام باقی رہا، مسلمان اسلام سے اتنا دور ہے کہ جس کا کوئی تعلق نہیں، صرف نام کا مسلمان باقی رہا، مسجد جو ہدایت کا گھر تھی، مسجد سے فقط اس کی زینت اور اس کی صرف عمارت ہی باقی رہی، ہدایت ختم ہو گئی، اور جو بچا کچا عالم رہ گیا تھا، فقیہ رہ گیا تھا، وہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ اسی دین کو مس یوز کرنے والا ہوگا. اور آسمان کے نیچے یہ بدترین لوگ ہوں گے کہ جو اسی دین سے دین کا مذاق بنا رہے ہوں گے. بس اس زمانے کے اندر نہ جانے کیسے وہ حالات ہوں گے کہ جہاں ان کیفیتوں کے اندر معاشرہ مبتلا ہو جائے. پروردگار عالم ان تمام کیفیتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.